تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 17 and 18. دو آیت ہے. آیت نمبر 17. Allah accepts only the repentance of those who do evil in ignorance and foolishness and repent soon afterwards. اللہ قبول کرتا ہے ان کی توبہ، یعنی اپنے اوپر اللہ نے اس کو بالکل لازم کر لیا ہے کہ وہ قبول کرے گا جس نے کوئی بھی ایول یا غلط کام کیا ہے جہالت کے اندر اور بے وقوفی کی ہے، اور اس کے بعد وہ جلد ہی مطلب توبہ کرتا ہے. یتوبون من قریب، یعنی جلد ہی توبہ کرتا ہے. اٹ از دے ٹو whom اللہ ول forgive، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ معاف کرے گا. اینڈ اللہ از ایور آل نوور آل وائز، اور اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے اچھی طرح، اس کے علم میں سب کچھ ہے، اور اس کی حکمت بھی مطلب کمال کی حکمت ہے پوری. اور آیت نمبر 18. اینڈ آف نو effect is the repentance of those who continue to do evil deeds until death faces one of them and he says now I repent. ان کی توبہ کوئی اثر نہیں رکھتی جو اپنے برے ایول کام کے اندر، برے اعمال کے اندر لگے ہوئے ہیں، جمے ہوئے بیٹھے ہیں، اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے. اب ان میں سے کسی ایک کو اگر موت آتی ہے تو وہ موت آتی ہے ایک دم تو کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. nor of those who die while they are disbelievers، اور نہ ہی ان کی توبہ کہ جو مرے اس حال میں کہ وہ کفر پہ تھے. for them we have prepared a painful torment، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. repentance is accepted until one faces death، توبہ اللہ قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ جو ہے وہ موت کو دیکھ نہیں لیتا. اللہ said انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. Allah accepts only the repentance of those who do evil in ignorance and foolishness and repent soon afterwards. اللہ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو کوئی بھی غلط کام، برے کام کرتے ہیں اور وہ ہے ان کی جہالت میں یا بے وقوفی میں، لیکن پھر جلد ہی توبہ کرتے ہیں اس کے بعد. Allah states that he accepts repentance of the servant who commits an error in ignorance and then repents. اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جو کوئی بھی غلط کام کر بیٹھتے ہیں جہالت کے تحت، اور اس کے فوراً بعد وہ اس کی توبہ کرتے، جب ان کو لگتا ہے، ان کو احساس ہو جاتا ہے، وہ توبہ کرتے فوراً. even just before he sees the angel who captures the soul، یعنی ابھی سمجھو فرشتہ دکھا ہے بندے کو کہ جو آ کے روح قبض کرنے والا ہے، تو اس وقت وہ دیکھتے کے ساتھ بھی اگر وہ توبہ کرتا ہے before his soul reaches his throat، یعنی اس کی جو روح ہے وہ گلے تک آنے سے پہلے کیونکہ روح کو کھینچ کے گلے تک لایا جاتا ہے نا. Mujahid and others said, every person who disobeys Allah by mistake or intentionally is ignorant. ان لوگ نے کہا کہ جو بھی بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں غلطی سے اور بغیر کسی انٹینشن کے، تو وہ ان کا جہالت ہے. until he refrains from the sin، کہ جب تک کہ وہ اپنے گناہ سے بالکل رک نہ جائیں. Qatada said that Abu al-Aliya narrated that the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, Sahaba Karam, used to say, every sin that the servant commits, he commits out of ignorance. تو جب بھی بندہ گناہ کرتا ہے کوئی بھی،
وہ گناہ جب کرتا ہے تب وہ جہالت پہ ہوتا ہے. Abdul Razak narrated that Ma'mar said that Qatada said that the companions of the Messenger of Allah agreed that every sin that is committed by intention or otherwise is committed in ignorance. تو صحابہ کرام جو ہے رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ ہر گناہ جو بندہ کرتا ہے اس کی یعنی ارادہ کر کے انٹینشن کر کے بھی کرتا ہے جو، اور یا پھر ایسے بھی ادروائز، تو وہ جو گناہ کرتا ہے وہ جہالت کے تحت. Ibn Jurayj said, Abdullah bin Kathir narrated to me that Mujahid said, every person who disobeys Allah, even willfully, یعنی ہر بندہ جو اللہ کی نافرمانی کرے جانتے بوجھتے اپنی مرضی سے، is ignorant، چاہے جہالت پہ وہ، while committing the act of disobedience، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ کرتے ہوئے وہ جہالت پر ہے. ابن جریج said, عطا بن ابی رباح told me something similar، کہ عطا بن ابی رباح جو ہے انہوں نے بھی اس سے ملتی جلتی ہی بات بولے ہیں. ابو صالح said that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما commented, it is because of one's ignorance that he commits the error. تو جس نے بھی غلط کام کیا ہے یا غلطی کیا ہے وہ ہے ہی اس کی جہالت کی وجہ سے. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما said about the ayah کہ انہوں نے اس آیت کے تعلق سے کہا and repent soon afterwards. اس کا مطلب ہے ثم یتوبون من قریب کا مطلب ہے کہ جلد ہی اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں. تو until just before he or she looks at the angel of death، کہ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اسرائیل، اور تبھی ہی یعنی اگر انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ جو بھی ہو مرد ہو یا عورت ہے جو بھی، اور وہ اس وقت وہ توبہ کرے. الضحاک said everything before death is soon afterwards. یہ soon afterwards جو بولا گیا نا کہ من قریب، تو وہ ہر چیز جو موت سے پہلے ہے وہ اس کو کہا گیا کہ وہ soon afterwards یعنی جلد ہی، کیونکہ وہ جلد ہی بولا جائے گا، کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں جتنے بھی سال کوئی جیے وہ جلد ہی بولا جائے گا. الحسن البصری رحمہ اللہ said about the ayah ثم یتوبون من قریب and repent soon afterwards، اور جلد ہی مطلب توبہ کی just before his last breath leaves his throat، جب آخری سانس اس کے گلے سے جو باہر نکلتی ہے اس سے پہلے پہلے. اکرمہ said all of this life is کہ پوری کی پوری یہ ہماری دنیا کی جو زندگی ہے حیاتی ہے وہ سب کے سب سون آفٹر ورڈز ہی ہے. اگر کوئی بندہ 70 سال جی رہا ہے اور سمجھو کہ اس نے جو بھی جبھی بھی اس نے توبہ استغفار کیا 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، جبھی بھی 50 سال کی عمر میں، وہ سون آفٹر ورڈ ہی بولا جائے گا، یعنی کہ بہت ہی یعنی اس کو کہا جائے گا کہ جلد ہی. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ ابن عمر رضی اللہ عنہما said that the messenger said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، Allah accepts the repentance of the servant as long as the soul does not reach the throat. غرغر جو ورڈ ہے نا غرغر، وہ موت کا غرغرہ ہے، کیونکہ جب انسان کی روح یہاں سے گلے سے جب نکلتی ہے تو وہ ایک آواز آتی ہے، ایک ساؤنڈ آتا ہے، جو بھی اس کے حلق میں ہوئے گا اس سے ایک آواز آتی ہے غر 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 ایسی، تو یعنی وہ موت کا غرغرہ کہتے ہیں اس کو. تو اللہ ایکسپٹس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ ایکسپٹس دا ریپینٹنس آف دا سرونٹ، اللہ قبول کرتا ہے اپنے بندے کی توبہ کو ایز لانگ ایز دا سول ڈز ناٹ ریچ دا تھروٹ، جب تک کہ اس کی روح گلے تک نہیں پہنچی، یعنی وہ موت کا غرغرہ آ گیا پھر ختم پھر نہیں. دس حدیث واز آلسو کلیکٹڈ بائی ترمذی اینڈ ابن ماجہ. By mistake, Ibn Majah mentioned that this hadith was narrated through Abdullah bin Amr. تو وہ غلطی سے ان کے منہ سے یہ مطلب ان کے لکھنا، لیکن however what is correct is that Abdullah bin Umar bin al-Khattab رضی اللہ عنہما was the narrator.
یہ ان کی طرف انہوں نے اس کے راوی وہ ہے جو عبداللہ بن عمر. اللہ said فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. It is they to whom Allah will forgive. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ معاف کرے گا, and Allah is ever all knower, all wise. اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے. Surely when hope in continued living diminishes and angel of death comes forth, جب امید جو ہے زندہ رہنے کی وہ ختم پہ ہے اور موت کا فرشتہ سامنے آ جائے, and the soul reaches the throat, اور اب روح جو ہے وہ گلے میں آ گئی ہے, approaches the chest and arrives at the state, اور وہ چھاتی سے یعنی کہ مطلب پاس ہوتی ہے اور پھر وہ اس جگہ پر آتی ہے where it is being gradually pulled out, جہاں سے اس کو کھینچ لیتے فرشتے. Then there is no accepted repentance. تب کوئی بھی توبہ نہیں قبول ہوگی, nor a way out of that certain end. اور وہ جو خاتمہ آخری جو ہے اس میں سے کوئی بھی باہر نکلنے کا یا اس سے کوئی دوسرا راستہ پانے کا ہے ہی نہیں. Hence اللہ statement, تو اللہ کی آیت ہے یہ, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. And of no effect is the repentance of those who continue to do evil deeds until death faces one of them and he says, now I repent. اس کی توبہ کوئی قابل قبول نہیں ہے جو کہ اپنے برے کاموں میں برابر لگے ہوئے ہیں, جو بھی وہ برائی یا کرتے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں, جب تک کہ موت ان کے سامنے آ جاتی ہے, ان کے فیس ٹو فیس. تو تب ان میں سے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں ابھی. اینڈ تو اللہ نے کہا کہ سورہ نمبر 40 یعنی کہ سورہ غافر یا سورہ مومن, یہ دونوں نام ہیں اس کے, آیت نمبر 84. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. So when they saw our punishment, جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو, they said, we believe in Allah alone. انہوں نے کہا ہم اللہ اکیلے واحد پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن وہ کس کام کا؟ Allah decided that repentance shall not be accepted from the people of the earth when the sun rises from the west. اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ توبہ قبول نہیں کرے گا وہ زمین کے لوگوں کی اگر سورج جب پچھم سے اگ جائے. As Allah said, اور یہ ہے سورہ نمبر 6 یعنی سورہ الانعام آیت نمبر 158. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. The day that some of the signs of your Lord do come. اس دن تمہارے رب کی جو بھی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہوں گی, آ جائے گی. No good will it do to a person to believe them. تو جب وہ نشانیاں اللہ کی آ جائے گی تمہارے رب کی, تو پھر بندے کو اس کے ایمان کے لیے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا. If he believed not before, اگر اس نے پہلے ایمان نہیں لایا ہے تو اب نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. Nor earned good through his faith, اور نہ ہی اس ایمان کی وجہ سے وہ کوئی کمائی کرے گا بھلائی کی خیر کی, یہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جب ایمان لانا ہی تمہارا قبول نہیں ہوا تو اب تمہاری کوئی بھی خیر کی جو کمائی تم نے کی اس کا بھی کیا فائدہ ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ said, وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ nor of those who die while they are disbelievers. ان کی بھی نہیں کہ جو مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے.
Consequently, when the disbeliever dies, while still a disbeliever and polytheist, تو جب کوئی کافر مرے اس حال میں کہ وہ کفر پہ تھا اور شرک پہ تھا, his sorrow and repentance shall not avail him. اس کا وہ دکھ منانا, توبہ کرنا اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. If he were to ransom himself, even with the earth's fill of gold, it will not be accepted from him. اور اگر وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہے پوری زمین بھر کے سونا دے کے کہ یہ لو یہ رینسم ہے یہ میری طرف سے, تو اس کے بعد بھی وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اس سے. ابن عباس, Abu al-Aliya and Ar-Rabi bin Anas said that the ayah وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, nor of those who die while they are disbelievers, اس کے بارے میں ان لوگوں نے سب نے کہا, was revealed about the people of shirk. یہ آیت نازل ہوئی ہے مشرکین لوگوں کے لیے, یعنی کہ جو پیپل, وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں. تو کیا مسلمان شرک نہیں کرتے؟ دیکھ لو کتنا شرک ہے بھرا ہوا. Imam Ahmad recorded that Usama bin Salman said that Abu Zar radiyallahu anhu said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ او یغفر لعبدہ ما لم یقع الحجاب. Allah accepts the repentance of his servant. اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور forgives his servant, یا معاف کرتا ہے اپنے بندے کو, as long as the veil does not drop, جب تک کہ حجاب گر نہیں گیا. صحابہ کرام سب نے پوچھا, they asked, and what does the drop of the veil mean? یہ جو حجاب کا گرنا ہے اس کا مطلب کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, he said, ان تخرج النفس وہی مشرکہ, when the soul is removed, جب اس کی روح قبض کی جا رہی تھی, while one is a polytheist, تو وہ جو ہے اس میں سے جو ایک جو ہے وہ مشرک تھا. اللہ then said, تو اللہ نے کہا, اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما, for them we have prepared a painful torment, ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. Torment that is severe, eternal and enormous, وہ عذاب جو بہت شدید ہوگا, ہمیشگی والا, کبھی نہ ختم ہونے والا, اور بہت زیادہ بہت بڑا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا